أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب الفوائد کے ساتھ، اور اس میں ہمارا موضوع ایک طویل عرصے سے چل رہا ہے اور امید ہے کہ آج اس کا اختتام ہو جائے گا۔ اور وہ موضوع کیا ہے؟ موضوع سہل بن عبداللہ التستری کا یہ قول ہے کہ ترک الامر عند اللہ اعظم من ارتکاب النہی۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس پہ عمل نہ کرنا جرم ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز نہ پڑھنا جرم ہے۔ اللہ نے کہا رمضان کے روزے رکھو، روزہ نہ رکھنا جرم ہے۔ اللہ نے کہا سچ کہو، سچ نہ کہنا جرم ہے۔ دوسری طرف اللہ نے کئی کاموں سے منع کیا ہے، بدکاری سے منع کیا، سود لینے سے منع کیا، جھوٹ بولنے سے منع کیا۔ اب ان ممنوعہ کاموں کا ارتکاب کرنا، بدکاری کرنا، سود لینا، جھوٹ بولنا، رشوت لینا، یہ بھی جرم ہے۔ سوال یہ ہے کہ بڑا جرم کون سا ہے؟ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں اختیار نہ کرنا یہ بڑا جرم ہے، یا جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں سے منع ہونے کی بجائے ان کا ارتکاب کرنا یہ بڑا جرم ہے۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ سہل بن عبداللہ التستری کا یہ موقف ہے کہ جن چیزوں کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا انہیں اختیار نہ کرنا، فرائض و واجبات پہ عمل نہ کرنا، یہ بڑا جرم ہے ممنوعہ کاموں کے ارتکاب کے مقابلے میں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ان کے اس موقف کی تائید کی ہے، اور ان کے اس موقف کی تائید میں انہوں نے 23 وجوہات ذکر کی ہیں، 23 اسباب ذکر کیے ہیں، پوائنٹس ذکر کیے ہیں۔ اگرچہ اپنی دوسری کتاب طریق الہجرتین میں امام صاحب نے واضح کیا ہے کہ اس معاملے میں کوئی ایک اصول بیان کرنا مشکل ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ وہ چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کا اسلام میں مقام و مرتبہ کیا ہے، اور وہ چیز جس سے اسلام نے منع کیا ہے اس کی سنگینی کتنی ہے۔ تو اس لیے آپس میں یوں کہہ دینا کہ جن چیزوں کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان پہ عمل نہ کرنا یہ بڑا جرم ہے ممنوعہ کاموں کے ارتکاب سے، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہ دیا، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز نہ پڑھنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جو بالکل نماز نہ پڑھے، علماء کرام، علماء حق کا فتویٰ یہ ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، ممنوعہ کام سب ایک جیسے نہیں ہیں، شرک سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اب اگر کوئی اس ممنوعہ کام کا ارتکاب کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ نے منع کیا ہے کس سے؟ جھوٹ بولنے سے۔ کیا جھوٹ بولنے والا کافر ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو بہرحال امام صاحب نے جو موقف یہاں پہ اختیار کیا ہے اس موقف کے حق میں وہ کتنے پوائنٹس لے کر آئے ہیں؟ 23 اور ہم ان میں کتنے پڑھ چکے ہیں؟ 18 اور آج ہم پڑھیں گے 19واں پوائنٹ۔ 23 وجوہات میں سے 19ویں وجہ، چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں، اور کتاب الفوائد میں صفحہ نمبر جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے 182 182
کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق اس کی تحقیق کی ہے شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور کتاب کا جو دوسرا ایڈیشن ہے جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی نے، اس کے مطابق صفحہ نمبر بنے گا 231 to 31۔ امام صاحب فرماتے ہیں یوضحہ الوجہ التاسع عشر وهو انه سبحانه قدر ما يبغضه ويكرهه من المنهيات لما يترتب عليها مما يحبه ويفرح به من المأمورات، کہ اللہ رب العزت نے مقدر کیا ہے ان ممنوع امور کو جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے، جن سے وہ نفرت کرتا ہے۔ دنیا میں ممنوع امور پائے جاتے ہیں جی، بدکاری کا وجود ہے، کرنے والے کرتے ہیں، سود کا وجود ہے، لوگ قتل ہو رہے ہیں، یہ ممنوع کام ہو رہے ہیں نا۔ تو اس کے بارے میں امام صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ممنوع امور کو مقدر کیا ہے، ان ممنوع امور کو مقدر کیا ہے جن کو وہ خود ناپسند کرتا ہے، جن سے وہ نفرت کرتا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ لما يترتب عليها مما يحب ويفرح به من المأمورات، اس لیے کہ ان کے نتیجے میں، کن کے نتیجے میں؟ ممنوع کاموں کے نتیجے میں، ناپسندیدہ کاموں کے نتیجے میں وہ امور واقع ہوتے ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جن پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یہ بات امام صاحب نے پہلے بھی سمجھائی ہے اور ابھی دوبارہ سمجھائیں گے۔ میں فی الحال چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ بندہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے استغفار کرے۔ تو جب دنیا میں گناہ موجود ہی نہیں ہوگا تو توبہ کیسے ہوگی؟ استغفار کیسے ہوگا؟ اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو کیسے بہائے جائیں گے؟ تو یہ امام صاحب بیان کر رہے ہیں۔ کہنا وہ چاہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اس سے کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں سر انجام دیا جائے، اس کے مقابلے میں کہ آپ بچیں ان امور سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ امام صاحب اپنی بات سمجھانے لگے ہیں فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنَ الْوَاجِدِ الْفَاقِدِ وَالْعَقِيمِ الْوَالِدِ وَالظَّمْآنِ الْوَارِدِ، اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ پہ اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جو کسی چیز کو گم پانے والا ہو پھر اس کو پالے، والعقیم الوالد، اور جو اولاد سے محروم ہو پھر اولاد پالے، اولاد اللہ اس کو دے دے۔ جس کو 20 سال شادی کے 20 سال کے بعد اولاد ملے کتنا خوش ہوگا؟ جس کی قیمتی گاڑی مثال کے طور پہ 50 لاکھ کی گاڑی گم ہو جائے اور پھر ایک دن مل جائے کتنا خوش ہوگا؟ بہت خوش ہوگا۔ والظمآن الوارد، اور وہ جو پیاسا ہو، الوارد، اور پانی پہ پہنچ جائے، پانی اس کو مل جائے، چشمہ اس کو مل جائے، کنواں اس کو مل جائے۔ تو جتنے یہ 3 آدمی خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں کس بات پہ؟ بندے کی توبہ پہ۔ اس بات کو پھر سمجھ لیں۔ کہتے ہیں امام صاحب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پہ اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہونے والے ہیں جو کسی چیز کو گم پانے والا ہو پھر اس کو مل جائے، جو اولاد سے محروم ہو پھر اس کو اولاد مل جائے، جو پیاسا ہو اور پھر اس کو پانی مل جائے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پہ خوش ہوتے ہیں، اور توبہ کیا ہے؟
یہ وہ کام ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کو آپ نے سر انجام دیا، اللہ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ وقد ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفرحہ بتوبۃ العبد مثلا لیس فی المفروح به ابلغ منہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے بندے کی توبہ پہ خوش ہونے کی ایک مثال بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندہ توبہ کرے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں؟ خوش۔ اس کی نبی علیہ السلام نے ایک مثال بیان کی ہے، لیس فی المفروح به ابلغ منہ۔ وہ چیزیں جن پہ خوش ہوا جائے ان کے معاملے میں اس مثال سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے، اس سے زیادہ بلیغ کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ مثال کیا ہے؟ امام صاحب اشارے تو کر رہے ہیں، باقاعدہ اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ میں بات کو واضح کرنے کے لیے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے، نمبر ہے 6309 6309، اور امام مسلم نے نمبر ہے 2747 2747، اور راوی کون ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات فانفلتت منہ۔ اللہ تعالی اس وقت جب کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے توبہ کرے، بندے کی توبہ پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا اس آدمی سے بڑھ کر خوش ہوتے ہیں جو اپنی سواری پہ سوار ہو، اپنی اونٹنی پہ سوار ہو اور کسی جنگل صحرا وغیرہ سے گزر رہا ہو، اور پھر وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس سے چھوٹ جائے۔ گزر رہا ہے کہاں سے؟ صحرا سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صحرا میں اونٹنی گئی تو زندگی بھی گئی۔ کس کی زندگی؟ بندے کی۔ کیوں؟ کیونکہ اونٹنی گئی جس کے اوپر بیٹھ کے اس نے صحرا کو عبور کرنا تھا۔ صحرا ہے لمبا چوڑا، صحرا کو عبور نہیں کرے گا تو صحرا تو موت ہی موت ہے۔ صحرا کہتی اس کو نہ پانی ملے گا، نہ کھانے پینے کو کچھ چیز ملے گی۔ کھانے پینے کی چیزیں بھی اونٹنی کے اوپر تھیں، اور صحرا سے بچا کر آگے لے جانا بھی کس نے تھا؟ اونٹنی نے۔ وہ گم ہو گئی ہے۔ فرمایا وعلیہا طعامہ وشرابہ، اونٹنی کے اوپر ہی اس کا کھانے پینے کا سامان ہے۔ فأیس منہا، تو یہ بندہ مایوس ہو چکا ہے اس اونٹنی کو پانے سے، اب ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ دیکھ لیا ہے، نظر نہیں آئی۔ فأتی شجرۃ، وہ ایک درخت کے پاس آیا، فاضطجع فی ظلھا، اس کے سائے میں آ کر لیٹ گیا۔ قد ایس من راحلتہ، اپنی سواری سے تو مایوس ہو چکا ہے، وہ ملنے والی نہیں ہے۔ گویا کہ اب انتظار کر رہا ہے کس کا؟ موت کا۔ فبینا ہوا کذالک، وہ اسی صورتحال میں ہے، اذا ہوا بہا، تو اچانک اس کو اس کی اونٹنی مل جاتی ہے، قائمۃ عندہ، اس کے پاس کھڑی ہے، فاخذ بختامھا، وہ پہلے اس کی مہار کو پکڑتا ہے کہ دوبارہ چھوٹ نہ جائے، دوبارہ بھاگ نہ جائے۔ ثم قال من شدت الفرح، پھر خوشی کی شدت سے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، خوشی اتنی ہے، خوشی کتنی ہے دیکھیں کہ منہ سے الفاظ کیا نکلتے ہیں؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو واقعی میرا بندہ ہے، میں واقعی تیرا رب ہوں۔ بات کو الٹ کر گیا ہے کس وجہ سے؟ خوشی کی شدت کی وجہ سے۔ خوشی اتنی ہے کہ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رہا۔ تو فرمایا اللہ تعالی جب بندہ توبہ کرتا ہے اس کی توبہ پہ اس بندے سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کتنا مہربان ہے ہمارا رب۔
وہ کہتا ہے توبہ کر لو، معافی مانگ لو. تو یہ کہہ رہے ہیں امام صاحب. اب امام صاحب کی بات دوبارہ سمجھیں آپ. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے بندے کی توبہ کرنے پہ خوش ہونے کی ایک مثال بیان کی ہے. وہ چیزیں جن پہ خوش ہوا جائے ان کے معاملے میں اس مثال سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے. کیوں جس سے بہتر مثال کوئی ہو سکتی ہے؟ اب امام صاحب کہتے ہیں وَهَذَا الْفَرَحُ إِنَّمَا كَانَ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَهُوَ التَّوْبَةُ، اور یہ خوشی صرف اور صرف ملی ہے کس وجہ سے؟ اس کام کو سر انجام دینے کی وجہ سے جس کا حکم دیا گیا تھا. کیا مطلب؟ توبہ سے. اللہ آپ کا بھلا کرے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوئے ہیں کس وجہ سے؟ کیونکہ بندے نے وہ کام کیا جس کا اللہ نے حکم دیا تھا. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَقَدَّرَ ذَنْبًا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کو مقدر کیا ہے. کیوں؟ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الْفَرَحِ الْعَظِيمِ الَّذِي وُجُودُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ فَوَاتِهِ. اللہ تعالیٰ نے گناہ کو مقدر کیا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ عظیم خوشی ملتی ہے جس کا موجود ہونا اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اس کے غیر موجود ہونے سے. وَوُجُودُهُ، اور اس کا وجود بدون لازمہ ممتنع، اس کے لازم کے بغیر ناممکن ہے. کیا مطلب؟ توبہ کا ہونا اور توبہ کے اوپر خوشی کا، اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا، یہ چیزیں ممکن نہیں ہے جب تک کہ گناہ نہ ہو. گناہ ہوگا تو توبہ ہوگی. کہتے ہیں وَوُجُودُهُ، اور اس کا وجود بدون لازمہ، اس کے لازم کے بغیر ممتنع ناممکن ہے. فدل علی، تو اس سے پتہ چلا ان وجود ما یحب، کہ ان چیزوں کا موجود ہونا جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ کیسے محبت کرتا ہے؟ نماز سے، روزے رکھنے سے، تلاوت کرنے سے، اذکار کرنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے. تو پتہ چلا کہ ان چیزوں کا موجود ہونا جن سے اللہ محبت کرتا ہے احب الیہ، اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے من فوات ما یکرہ، ان چیزوں کو ترک کر دینے سے، ان چیزوں کے چھوٹ جانے سے، ان چیزوں کے نہ ہونے سے جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ واضح ہے. وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کل فرد من افراد ما يحب احب الیہ من فوات کل فرد مما یکرہ. کہتے ہیں یہ بڑا اہم جملہ کہا ہے امام صاحب نے. یہ وہ جملہ ہے جو ہم ایک عرصے سے ان سے سننا چاہتے تھے. کہہ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن چیزوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان چیزوں میں سے ہر چیز اللہ کو زیادہ محبوب ہے ان چیزوں کے ترک کر دینے کے مقابلے میں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے. اس بات کو مزید وہ واضح کرنے لگے ہیں. اگر آپ کو پتہ نہیں چلا اس بات کا تو مثال سن لیں. کہتے ہیں حتی تکون رکعتا الضحی احب الیہ من فوات قتل المسلم، یہاں تک کہ چاش کی 2 رکعتیں اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہو جائیں مسلمان کو قتل نہ کرنے کے مقابلے میں. یہ نہیں ہو سکتا. ان کے عام اصول تو ہم نے بیان کر دیا. امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان کا پایا جانا، ان کا حصول اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں جن چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے. لیکن یہ اصول ایک ایک چیز میں نہیں ہے.
یعنی کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن جن چیزوں سے اللہ کو محبت ہے ان میں سے ہر چیز اللہ کو زیادہ محبوب ہے ہر اس چیز سے جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، جن سے اللہ منع کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ چاس کی دو لگتے اللہ کو زیادہ محبوب ہوں مسلمان کے قتل کو ترک کر دینے کے مقابلے میں، بلکہ مسلمان کو قتل نہ کرنا اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا اس بات سے کہ آپ چاس کی دو لگتے ادا کریں. وَإِنَّمَا الْمُرَادُ کہتے ہیں مقصد صرف یہ ہے کہ ان جنس فعل المأمورات افضل من جنس ترک المحظورات، کہ وہ امور جن کا حکم دیا گیا ہے ان کو سر انجام دینا، انہیں اختیار کرنا، اس کی جو جنس ہے یہ افضل ہے ممنوعہ کاموں کو ترک کر دینے کی جنس سے. مجموعی مقابلہ ہو رہا ہے، ایک ایک چیز کا مقابلہ نہیں ہے. کما جیسا کہ اذا فضل الذکر علی الانثی، جب مرد کو عورت پہ فضیلت دی جائے، والانسی اور انسان کو علی الملک فرشتے پہ فضیلت دی جائے، فالمراد الجنس، تو اس سے مراد پوری جنس ہے، لا عموم الاعیان، نہ کہ عام طور پہ ایک ایک شخص. ایسا نہیں ہے. آخری جملہ سمجھانا پڑے گا آپ کو. مجموعی طور پہ مرد عورت سے کیا ہے جی؟ افضل ہے. لیکن کیا ہر مرد ہر عورت سے افضل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آج کے سارے انسان سیدہ عائشہ سے افضل نہیں ہے، سیدہ خدیجہ سے افضل نہیں ہے. اور آج بھی ایسے مرد آپ کو مل جائیں گے، آج بھی ایسے مرد مل جائیں گے جو آج کی کسی عورت سے افضل نہیں ہوں گے. کوئی عورت ایسی ممکن ہے موجود ہو جو کبیرہ گناہوں سے دور رہتی ہے، فرائض و واجبات پہ عمل کرتی ہے، قرآن و حدیث کا درس دیتی ہے، شریعت کی حدود میں رہ کے درس دیتی ہے، عورتوں سے شرک کا خاتمہ کر رہی ہے، بدعات کا خاتمہ کر رہی ہے. اس کے مقابلے میں ایک مرد ہے چٹا ان پڑھ، اوپر دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، توحید کے اوپر بھی ہے کہ نہیں ہے، نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، تو کیا کہیں گے یہ مرد اس عورت سے افضل ہے؟ بالکل بھی نہیں. ہاں یہ کہا جائے گا کہ مجموعی طور پہ مقابلہ کیا جائے تو مرد عورتوں سے افضل ہیں. جب مجموعی طور پہ مقابلہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مردوں کی سائڈ پہ موجود ہیں انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء، صحابہ کرام، اور عورتوں کی سائڈ پہ کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر جب یہ مقابلہ ہوگا نا تو پھر ظاہر ہے کہ عورتیں اس ٹیم کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہیں جس ٹیم میں نبی کھڑے ہیں، جس ٹیم میں صحابہ کرام کھڑے ہیں. تو بہرحال مجموعی طور پہ مرد عورت سے کیا ہے؟ افضل ہے. اور یہ چیز کسی کو عجیب نہ لگے، اس کا ثبوت ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں پہ کیا ہیں؟ حکمران ہیں، ان کے نگران ہیں، ان کے حاکم ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، ان کے مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد خرچ کرنے والے ہیں. جب پھر کہتے ہیں اور انسانوں کو فضیلت دی گئی ہے فرشتوں پہ، کیا ایسا ہی ہے؟ تو اس بارے میں علماء کرام کے کئی ایک اقوال ہیں. نمبر 1 کہ فرشتے انسانوں سے افضل ہیں. نمبر 2 انسان فرشتوں سے افضل ہیں. نمبر 3 نیک انسان فرشتوں سے افضل ہیں. سارے انسان نہیں بلکہ نیک انسان، مثال کے طور پہ انبیاء کرام، اولیاء وغیرہ. اور چوتھا موقف یہ ہے کہ اس مسئلے میں آپ خاموش رہیں،
آپ یہ نہ کہیں کہ انسان فرشتوں سے افضل ہیں اور نہ یہ کہیں کہ فرشتے انسانوں سے افضل ہیں. بات ہو گیا علماء کرام. اچھا جو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ انسان افضل ہے فرشتوں سے، ان کی دلیل کیا ہوگی؟ اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہوگی کہ فرشتوں سے کہا گیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ان سے افضل تھے. پھر انسانوں میں محمد رسول اللہ جیسے لوگ آئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. اور پھر اس لیے بھی کہ انسان اس کے اندر اللہ نے گناہوں کی خواہش بھی رکھی ہے، اس کے باوجود اگر وہ گناہوں سے بچتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہوگا. فرشتوں میں تو گناہوں کی خواہش موجود ہی نہیں ہے. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں فرشتے افضل ہیں، ان کے کیا دلائل ہیں؟ ان کے دلائل میں سے ایک دلیل مثال کے طور پہ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پھسلانے کے لیے ابلیس نے حملے کیے تھے تو حملہ ایک کیا تھا کہ اے آدم آپ اس درخت کا پھل چکھ لیں جس سے آپ کو منع کیا گیا ہے. آپ کو اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ کہیں آپ پکے جنتی نہ بن جائیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فرشتے بن جائیں. او تکون من الخالدین. تو آدم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ پھل چکھ لیں گے نا تو آپ فرشتے بن جائیں گے. تو اگر انسان افضل ہوتا فرشتوں سے واضح طور پہ تو آدم علیہ السلام کہتے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے فرشتہ بننے کی، میں انسان ہوں، میں افضل ہوں. لیکن آدم علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ فرشتہ افضل ہے. ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. دوسرے نمبر پہ ان لوگوں کے دلائل میں سے جو کہتے ہیں کہ فرشتے افضل ہیں کن سے؟ انسانوں سے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو بہت سی مخلوقات پہ فضیلت دی ہے. یہ نہیں کہا سب پہ، کیا کہا ہے؟ بہت سی مخلوقات پہ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انسانوں کو ساری مخلوقات پہ فضیلت دی ہے، اگرچہ میں اور آپ کہہ رہے تھے اشرف المخلوقات کہ انسان ساری مخلوقات میں سے افضل ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل مجھے تو نہیں ملی. جی ہاں، اللہ نے اگر انسان سب سے افضل ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے اعلیٰ کل. اللہ کہہ رہے ہیں فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. اچھا اب وہ کون سی مخلوق ہو سکتی ہے جس کا اللہ نے استثناء کیا ہے؟ تو علماء کرام کہتے ہیں ہمیں تو فرشتے ہی نظر آتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جانور انسان سے افضل ہوں، پرندے افضل ہوں یا جن افضل ہوں. تیسری دلیل، آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، کون سی حدیث ہوئی؟ حدیث قدسی، کہ جب انسان میرا تذکرہ کرتا ہے تنہائی میں اپنے نفس میں تو میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں اپنے نفس میں، اور جب یہ میرا تذکرہ کرتا ہے ایک جماعت میں، ایک گروہ میں، تو میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں اس گروہ میں جو اس گروہ سے افضل ہوتا ہے جس گروہ میں اس نے میرا تذکرہ کیا ہوتا ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی اسلام نے کب بیان کی تھی؟ کتنے سال ہو گئے بیان کیے ہوئے؟ گزشتہ سال بیان کی تھی؟ ہاں 400 سال پہلے. کن کے زمانے میں؟
صحابہ کرام کے زمانے میں یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، گویا کہ صحابہ کرام کو سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کا تذکرہ کرو گے صحابہ میں، اور صحابہ افضل ترین لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا تذکرہ کرے گا ان میں جو ان سے بھی افضل ہیں، اور وہ کون ہوئے؟ پھر فرشتے ہوئے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اس معاملے میں کوئی فیصلہ کن بات کرنا مشکل ہے، اور میں ایک بات کی وضاحت کیا کرتا ہوں جس کے اوپر کئی احباب مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جن الفاظ کا مطلب یہ نکلے کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے نوکر تھے یا ڈرائیور تھے یا جوتا پکڑنے والے تھے۔ یہ نعت خان حضرات ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں، میں آپ جیسے لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات ڈالی گئی ہے نا، جبریل علیہ السلام کی حیثیت اللہ کے نبی کے مقابلے میں کیا ہے؟ ڈرائیور کی، نوکر کی، خادم کی، جوتا پکڑنے والے کی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ علمہ شدید القوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے معلم کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو آپ کا کیا کہہ رہا ہے؟ معلم۔ یہاں پہ معلم کہا، اور وہ حدیث یاد کریں جب جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو نمازوں کے اوقات بتانے کے لیے آئے تھے، اور اوقات کیسے بتائے تھے؟ نمازیں پڑھا کر۔ امام کون بنا تھا؟ جبریل علیہ السلام، اور مقتدی کون بنے تھے؟ نبی علیہ السلام۔ اس لیے جبریل علیہ السلام کو آپ کا نوکر ظاہر نہ کیا جائے، خاموشی اختیار کریں۔ جن چیزوں کا نہیں پتا ان چیزوں میں ایسے ہی شور شرابہ ڈالنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک دلیل آ گئی ابھی ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے نیک انسان، انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ کے ولی قسم کے لوگ، یہ افضل ہیں فرشتوں سے۔ ان کے دلائل میں سے ایک دلیل آپ لے لیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ مخلوق میں سے سب سے افضل ہیں، ساری مخلوقات سے افضل ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان والے فرشتوں سے بھی افضل ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دلائل ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، فیصلہ کن بات کرنا مشکل ہے۔ ایک قول اور بھی ہے، آپ کو چلو بتا دوں، ایک قول اور بھی ہے اس مسئلے میں، اور یہ ہے کہ آغاز کی طرف دیکھیں تو فرشتے افضل ہیں انسانوں سے۔ آغاز کیا جی؟ فرشتے کسی سے پیدا ہوئے ہیں؟ نور سے۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور فرشتے کتنے گناہ کرتے ہیں ایک دن میں؟ کوئی گناہ نہیں کرتے۔ اور عبادت کتنے گھنٹے کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ ایسے ہی ہے۔ اور انسان عام طور پہ، انسان نبیوں کی بات نہیں کرتے علیہم السلام، عام طور پہ انسان گناہ کرتے ہیں، اور کیا 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ آغاز۔ اختتام کی طرف آ جائیں، انجام کی طرف آ جائیں۔ نیک انسانوں کو داخل کیا جائے گا کہاں؟ جنت میں۔ تو وہاں پہ استقبال کون کر رہے ہوں گے؟ فرشتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اگر اس کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ انجام کے لحاظ سے نیک انسان افضل ہے فرشتوں کے لحاظ سے۔ یہ سب اقوال ہیں، اور میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے مسائل میں خاموشی بہتر ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں والمقصود، کہتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان هذا الفرح الذي لا فرح يشبهه بفعل مأمور التوبة يدل على ان هذا المأمور احب اليه من فوات المحظور الذي تفوت به التوبة واثرها ومقتضاها۔ کہتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے، ساری گفتگو کرنے کے بعد کہتے ہیں
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خوشی کہ یہ کون سی خوشی بلا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں بندے کے توبہ کرنے پہ. مقصد یہ ہے کہ یہ خوشی کہ کوئی خوشی اس کے مشابہ نہیں ہے. تو یہ خوشی کس چیز پہ ہے؟ کہتے ہیں یہ توبہ والے حکم کو سر انجام دینے پہ ہے. تو یہ جو خوشی ہے یدلو، یہ بتا رہی ہے علی ان ھذا المأمور، کہ یہ جو حکم ہے، کہ وہ جس کا حکم دیا گیا ہے، احب الیہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، من فوات المحظوری، اس ممنوع کام کے نہ ہونے سے، الذی تفوت بھی توبہ، جس کے نہ ہونے سے توبہ بھی نہیں ہوگی، توبہ بھی جاتی رہے گی، وَأَثَرُهَا، اور اس کا نتیجہ جاتا رہے گا، وَمُقْتَضَاهَا، اس کا تقاضا جاتا رہے گا. کیا سمجھے ہیں آپ لوگ اس جملے سے؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پہ بہت خوش ہوتے ہیں. اچھا، خوش ہوتے ہیں اس چیز پہ جس کا حکم دیا گیا، یا اس چیز پہ جس سے منع کیا گیا ہے اور وہ نہ ہو سکی؟ خوش ہوتے ہیں اس کام کے ہونے پہ جس کا حکم دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ توبہ. اچھا جی، تو یہ جو ہے یہ پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ محبوب ہے، اس کے مقابلے میں کہ بندہ گناہ ہی نہ کرے، اور گناہ نہیں کرے گا تو توبہ نہیں ہوگی، توبہ کا نتیجہ بھی نہیں ہوگا، توبہ کا تقاضا بھی نہیں ہوگا. جب گناہ نہیں ہوں گے نہ توبہ ہوگی، نہ توبہ کا نتیجہ ہوگا، نہ توبہ کا تقاضا ہوگا. توبہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ کے سامنے گر گڑاتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے. اللہ کو یہ سارے کام بڑے اچھے لگتے ہیں. جب گناہ نہیں تو توبہ نہیں، توبہ کے آثار بھی نہیں، توبہ کا تقاضا بھی نہیں. فَإِن قِيلَ، بس اگر کہا جائے، کہنے والا کوئی کہے، کیا کہے؟ انما فرح بالتوبۃ لانها ترک للمنہی، اللہ تو توبہ پہ صرف اس لیے خوش ہوئے ہیں کیونکہ توبہ نام ہے ممنوع کام کو ترک کر دینے کا. کیا مطلب؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے دوسرا گروپ پہنچ جائے. کون پہنچ جائے؟ دوسرا گروپ. کون سا گروپ؟ جن کا موقف یہ ہے کہ جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کا ارتکاب کرنا بڑا جرم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ گویا کہ گناہوں سے دور رہنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے. گویا کہ، اور آسان الفاظ میں، گویا کہ بدکاری سے دور رہنا، شراب پینے سے دور رہنا، جوا کھیلنے سے دور رہنا، سود لینے سے دور رہنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے نماز پڑھنے سے، رمضان کے روزے رکھنے سے، تلاوت کرنے سے، اذکار کرنے سے. تو یہ جو گروپ ہے یہ یہاں پہ آ کے ہو سکتا ہے کہے نہیں جی حدیث تو صحیح ہے لیکن نتیجہ آپ نے غلط نکالا ہے. آپ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اس لیے کہ بندے نے وہ کام کیا جس کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ کیا ہے؟ توبہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ اس لیے خوش ہوئے ہیں کہ بندہ ممنوع کام سے باز آ گیا ہے. بندے نے عہد کر لیا کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ تو اس لیے خوش ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب؟ کہتے ہیں فَإِن قِيلَ، اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اللہ صرف اور صرف خوش ہوئے ہیں توبہ پہ کیونکہ یہ توبہ جو ہے یہ ممنوع کام کو چھوڑ دینے کا نام ہے. فَكَانَ الْفَرَحُ بِالتَّرْكِ، تو جو خوشی ہے وہ گناہ چھوڑ دینے پہ ہے. تو قیل، کہا جائے گا، ہم آگے سے یہ کہیں گے، امام صاحب کہتے ہیں لیس کذالک، بات ایسے نہیں ہے، معاملہ ایسے نہیں ہے. کیوں جی؟ سمجھائیں ہمیں. کہتے ہیں سمجھا دیتے ہیں. کہتے ہیں فَإِنَّ تَرْكَ الْمَحْضَ لَا يُوجِبُ هَذَا الْفَرَحَ، کیونکہ صرف گناہ کو ترک کر دینا یہ اس خوشی کا سبب نہیں بن سکتا، یہ اس خوشی کی وجہ نہیں بن سکتا.
یعنی کہ مثال کے طور پہ میں اور آپ نے آج کئی گناہ نہیں کیے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پہ خوش ہوں گے کہ ہم نے کئی گناہ نہیں کیے؟ مثال کے طور پہ ہم نے شراب نہیں پی، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہم نے کسی نے الحمدللہ یہ شراب نہیں پی، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے شراب نہیں پی؟ نہیں، کہتے ہیں کیونکہ صرف گناہ ترک کر دینا وہ ایسی خوشی کا سبب نہیں بن سکتا، وجہ نہیں بن سکتا جیسی خوشی حدیث میں آئی ہے، بل ولد ثواب، بلکہ صرف گناہ سے دور رہنا یہ تو ثواب ملنے کا سبب نہیں بن سکتا۔ کیا مجھے اور آپ کو شراب نہ پینے، آج شام نے شراب نہیں پی، ثواب ملے گا؟ کوئی ثواب نہیں اس چیز کا۔ ہاں اگر ہم میں سے کوئی گمراہ ہوتا اور شراب کی طرف جا رہا ہوتا، پھر اللہ کے ڈر سے شراب کو چھوڑ دیتا، پھر ثواب ملنا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے، شراب پینے کے لیے کہیں جائیں اور پھر اللہ کے ڈر سے واپس آ جائیں تاکہ ثواب تو ملے نا۔ نہیں، کیا پتا کہ واپس آنے کا موقع ہی نہ ملے، شیطان شراب بھی پلوا دے اور اس سے اگلا گناہ بھی کروا دے، ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف گناہ نہ کرنا یہ وجہ نہیں بن سکتا ہاد الفرح، اس قسم کی خوشی کی، بلکہ نہ ہی گناہ سے دور رہنا وجہ بن سکتا ہے ثواب ملنے کا، اور نہ ہی تعریف کیے جانے کا کہ آپ کی تعریفیں کی جائیں جناب آج انہوں نے شراب نہیں پی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ تَرْكًا، اور توبہ صرف ترک کا نام نہیں ہے، توبہ صرف گناہ کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ تَرْكُ مِنْ لَوَازِمِهَا، اگرچہ گناہ چھوڑ دینا توبہ کا لازمی نتیجہ ہے۔ وَإِنَّمَا هِيَ فِعْلُ الْوُجُودِ، بلکہ توبہ تو ایک وجودی عمل کا نام ہے، ایک ایسے عمل کا نام ہے جس کا وجود ہے۔ دیکھیں، یعنی کہ گناہ نہ کرنا اس کا کوئی وجود ہوتا ہے؟ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، جبکہ توبہ کرنا، نیک اعمال کرنا ان کا وجود ہے۔ ان کا آپ توبہ کرتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں، ایک چیز پائی جا رہی ہے نا۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا هِيَ فِعْلٌ وُجُودِيٌّ، توبہ جو ہے یہ ایسا عمل ہے وجودی جس کا وجود ہے۔ يَتَضَمَّنُ، یہ فعل جو ہے توبہ والا فعل، توبہ والا عمل، یہ مشتمل ہوتا ہے نمبر 1 اقبال التائب علی ربہ، توبہ کرنے والے کے اپنے رب کی جانب متوجہ ہونے پہ، سب سے پہلے اللہ کی جانب متوجہ ہوا ہے، یا اللہ یا اللہ۔ وَإِنَابَتُهُ إِلَيْهِ، اور یہ توبہ والا عمل جو ہے یہ مشتمل ہوتا ہے بندے کے اللہ کی طرف رجوع کرنے پہ، بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہے، اللہ سے رجوع کر رہا ہے۔ وَالْتِزَامَ طَاعَتِهِ، اور یہ مشتمل ہے اس کی اطاعت کا التزام کرنے پہ، اس کی اطاعت کا اہتمام کرنے پہ۔ توبہ میں اتنی چیزیں داخل ہیں، صرف گناہ چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ توبہ میں کیا ہے کہ بندہ رب کی طرف متوجہ ہوا، اللہ سے باتیں کی، اللہ کا خیال کیا، پھر اللہ کی طرف رجوع کیا، پھر اب لگ گیا ہے نیکیاں کرنے پہ کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اب کہتا جی اب میں نے بندہ بن کے رہنا ہے، تلاوت، اذکار وغیرہ۔ وَمِن لَوَازِمِ ذَلِكَ، اور اس عمل کے، توبہ والے عمل کے لازمی امور میں سے ایک یہ ہے ترک ما نہی عنہ، ان کاموں کو چھوڑ دینا جن سے منع کیا گیا ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش کا سوال کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، ثم پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، استغفار کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کرو؟ رجوع کرو، توبوا الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ فالتوبہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فالتوبۃ رجوع مما یکرہ الی ما یحب، توبہ نام ہے، توبہ کس چیز کو کہ توبہ رجوع کرنا ہے، واپس آ جانا ہے ان امور سے جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، ان امور کی طرف جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ولیست مجرد الترکی، توبہ صرف گناہ کو ترک کر دینے کا نام نہیں ہے۔ فإن من ترک الذنب ترک المجرد،
کیونکہ جو صرف گناہ کو ترک کر دے وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ إِلَى مَا يُحِبُّهُ الرَّبُّ تَعَالَى، اور گناہ سے لوٹ کر اس کام کی طرف نہ آئے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، تو لم یکن تائبا، تو اس کو توبہ کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہتے ہیں کہ فَالتَّوْبَةُ رُجُوعٌ وَإِقْبَالٌ وَإِنَابَةٌ لَا تَرْكُ الْمَحْضُ۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ کہ توبہ نام ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، وَإِقْبَالٌ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا، وَإِنَابَةٌ اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنے کا، لا ترک المحض صرف گناہ کو ترک کر دینے کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ ایک پیکج ہوا۔ الوجہ العشرون، پوائنٹ نمبر 20 یعنی کہ اس کام کو جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے اختیار نہ کرنا، فرض و واجب پہ عمل نہ کرنا، یہ بڑا گناہ ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ ممنوع کام کا ارتکاب کریں۔ اور اس کے دلائل کتنے دیے امام صاحب نے؟ 23 آج ہم نے پڑھا ہے 19 نمبر اور ابھی پڑھنے لگے ہیں 20 نمبر۔ کہتے ہیں الوجہ العشرون، 20واں سبب، 20ویں وجہ، ان المأمور بہ کہ وہ کام جس کا حکم دیا گیا ہے، اذا فات جب وہ چھوٹ جائے، مثال کے طور پر نماز کا حکم دیا کہ نماز چھوٹ جائے، رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا کہ وہ چھوٹ جائے، حج کرنے کا حکم دیا گیا حج نہ آپ کر سکے، فرمایا وہ کام جس کا حکم دیا گیا اذا فات جب وہ رہ جائے، جب وہ چھوٹ جائے، تو فاتت الحیات المطلوبۃ للعبد تو وہ زندگی چھوٹ جائے گی جو بندے کے لیے مطلوب ہے، وہ زندگی آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی جو بندے کے لیے کیا ہے؟ مطلوب ہے۔ وہی التی قال تعالی اور یہ وہی زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو اچھی طرح قبول کرو، اذا دعاکم جب بھی اللہ کا رسول تمہیں دعوت دے، تمہیں بلائے، لما یحییکم جب بھی وہ تمہیں بلائے اس کام کے لیے جس کام میں تمہاری حیات ہے، تمہاری زندگی ہے۔ اللہ کے رسول بلائیں گے مثال کے طور پہ کس کام کے لیے؟ تلاوت کے لیے، تلاوت کرو جی، بلائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھو جی۔ اس کا مطلب ہے کہ جن کاموں کا حکم دیا گیا ان میں زندگی ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جن کاموں کا حکم دیا گیا ان میں کیا ہے؟ ان میں زندگی ہے۔ کون سی زندگی؟ حقیقی زندگی ہے ان کے، جس میں دل زندہ ہوتا ہے، جس میں آپ اللہ کے اطاعت گزار بندے ہوتے ہیں۔ وہ یہ جانوروں والی زندگی کی بات نہیں ہو رہی، کافروں والی زندگی کی بات نہیں ہو رہی، فاسق و فاجر لوگوں والی زندگی کی بات نہیں ہو رہی۔ پھر سن لیں، کہتے ہیں ان المأمور بہ وہ کام جس کا حکم دیا گیا ہے، اذا فات جب وہ رہ جائے، چھوٹ جائے، نہ ہو سکے، تو فاتت الحیات المطلوبۃ للعبد تو وہ زندگی چھوٹ جائے گی جو بندے کے لیے مطلوب ہے، اور یہ وہی زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے اے ایمان والو تم اللہ کے رسول کی دعوت کو اچھی طرح قبول کرو، اذا دعاکم جب بھی اللہ کے رسول تمہیں بلائے، لما یحییکم اس کام کے لیے جس کام میں تمہاری حیات ہے، تمہاری زندگی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 24 وقال تعالی اللہ تعالی نے فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات کہ کیا وہ شخص جو مردہ تھا، مراد کون؟ کافر۔ کافر کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے۔ کیا وہ شخص جو مردہ تھا فاحییناہ تو ہم نے اس کو زندگی دے دی، کیا مطلب؟ ایمان دے دیا، مسلمان بنا دیا۔ تو پھر زندگی کس میں ہے؟ ممنوعہ کاموں میں جن کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، توحید کو اپنا لو۔ یہ کہنا چاہتے ہیں امام صاحب، کہتے ہیں
کیا وہ شخص جو مردہ تھا تو ہم نے اس کو زندگی دے دی اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا, ایک روشنی بنا دی, یمشی بہ فی الناس, جس کے ذریعے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے اس آدمی کی طرح جس کی کمم مثلہ فی الظلمات؟ کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی مثال یہ ہے کہ وہ تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے, اندھیروں میں ہے, لیس بخارج منہا, وہ طریقوں سے نکلنے والا نہیں ہے, کفر میں ڈوبا ہوا ہے. کیوں جی پھر کافر اور مسلمان برابر ہیں جی؟ ہاں جی, جو کافر تھا اندھیرے میں تھا, اللہ نے اس کو زندگی دے دی, مسلمان بنا دیا, یہ اور وہ جو ابھی بھی کفر میں ہے اور اس کے کفر سے نکلنے کی کوئی امید نہیں ہے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وقالت فی حق الکفاری, اور اللہ نے کہا کافروں کے حق میں ایک اور جگہ سورہ نحل آیت نمبر 21 اموات, یہ مردے ہیں. کافر کیا ہیں؟ غیر احیاء, یہ زندہ نہیں ہے. آج مسلمان کافروں پہ رشک کرتے ہیں. ہر مسلمان کہاں پہنچنا چاہتا ہے شہریار؟ امریکہ میں, انگلینڈ میں, مردوں کے پاس جانا چاہتا ہے جن کو اللہ نے مردے کہا ہے. اموات, مردہ ہیں, غیر احیاء, زندہ نہیں ہے. وقال, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا انک لا تسمی الموتى, کہ بے شک آپ مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے. جتنا مرضی آپ قرآن پڑھ لیں, جتنی مرضی آپ تبلیغ کر لیں کہ مردے ہیں. یہ کافر کیا ہیں؟ مردے. ان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکیں گے, ان کے فائدہ نہیں ہوگا, ان کو تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَأَمَّا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ, اور جہاں تک تعلق ہے اس کام کا جس سے منع کیا گیا ہے, فَإِذَا وُجِدَ, پہلے بتایا امام صاحب نے کہ جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو آپ نہیں کریں گے تو آپ اس زندگی سے محروم ہو جائیں گے جو حقیقی زندگی ہے. آپ کہہ رہے ہیں جہاں تک تعلق ہے اس کام کا جس سے منع کیا گیا ہے, فَإِذَا وُجِدَ, اگر وہ پایا جائے, اگر وہ گناہ آپ سے ہو جائے, فَغَایَتُهُ, تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ أَن يُوجَدَ الْمَرَض, کہ کیا ہوگا, بیماری پائی جائے گی. مر نہیں جائیں گے آپ, رہیں گے, زندہ رہیں گے. ان کے آپ مسلمان ہیں نا, گناہ آپ سے ہو گیا, تو کیا ایک گناہ ہونے سے آپ زندگی سے محروم ہو گئے؟ نہیں, یہ ہوگا کہ زندہ ہے لیکن ہے بیمار. کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے اس کام کا جس سے منع کیا گیا ہے, فَإِذَا وُجِدَ, جب یہ کام ہو جائے, کیا گناہ والا کام, فَغَایَتُ, تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, أَن يُوجَدَ الْمَرَض, کہ مرض موجود ہوگا. وَحَيَاةٌ مَعَ السَّقَمِ خَيْرٌ مِّن مَوْتٍ, وہ زندگی جو مرض کے ساتھ ہو موت سے بہتر ہے. فَإِن قِيلَ, اگر کہا جائے, وَمِنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مَا يُوجِبُ الْهَلَاكَ, ممنوع کاموں میں سے کئی کام ایسے ہیں جو ہلاکت کا سبب بنتے ہیں. آپ نے پیچھے کہا ہے نا کہ جناب والا جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے ان کو آپ سر انجام نہیں دیں گے تو آپ اس زندگی سے معلوم ہو جائیں گے جو زندگی مطلوب ہے. تو کہتے ہیں جناب والا ایسے ممنوع کام بھی ہیں جن کا ارتکاب کریں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے, زندگی سے محروم ہو جائیں گے. کہتے ہیں اگر کہا جائے کہ ان کاموں میں سے جن سے منع کیا گیا ایسے کام ہیں جو ہلاکت کا سبب بنتے ہیں, وہ شرک, اور وہ کام کون سا, شرک. قیل, تو کہا جائے گا, کہتے ہیں ہم آگے سے جواب یہ دیں گے, الہلاک انما حصل بعدم التوحید المأمور به الذی به الحیاء, ہلاکت جو ہوئی ہے یعنی کہ بندہ شرک میں داخل ہو گیا, سمجھو ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا, تو ہم کہیں گے ہلاکت اور بربادی انما حصل, یہ حاصل ہوئی ہے, یہ آئی ہے, یہ ملی ہے اس توحید کے نہ ہونے سے جس کا حکم دیا گیا تھا, جس کے ساتھ حقیقی زندگی ملنی تھی. فلما فقد, جب وہ توحید نہ پائی گئی تو حصل الہلاک, تب ہلاکت و بربادی آئی. فما ہلاکا, تو یہ نہیں ہلاک ہوا, نہیں برباد ہوا, الا من عدم اتیان بالمأمور به, مگر اس لیے کہ اس نے وہ کام نہیں کیا جس کا حکم دیا گیا تھا, اور وہ توحید ہے.
کہتے ہیں چونکہ ابھی 3 اسباب باقی رہ گئے ہیں، سبق ختم نہیں ہو سکا، اس لیے یہیں پہ رکتے ہیں۔ یہ 3 جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان کو آئندہ درس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ جوڑے رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں آخری وقت تک توحید پہ قائم و دائم رکھے، گناہوں سے محفوظ رکھے، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔